ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو کعبہ کے دو دروازے رکھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر یمن کا ایک بادشاہ تھا اسعد طبع ثالث، اس نے ایک پٹ کا دروازہ لگوایا، بوقت ضرورت اس کو کھولا جاتا اور پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ قریش نے جب اس کی تعمیر کی تو اس کے دروازے کو اونچا کر دیا اور دوسرا مغربی سمت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ جس کو چاہے داخلہ کی اجازت دیں اور جس کو چاہے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل کسی تبدیلی کو قبول نہ کریں گے تو میں حتیم کو بھی بیت اللہ کی تعمیر میں شامل کر دیتا اور دروازہ بھی زمین کے برابر کر دیتا، اور دو دروازے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی سمت تعمیر کرتا تاکہ ابراہیمی بنیادوں پر اس کی تعمیر ہو جائے۔ بہرحال شاہ خالد بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ان دروازوں کی تجدید کی اور ان پر خالص سونے کی تختیاں جڑنے کی ہدایات جاری کی، جن کی لاگت تقریباً 1,34,20,000 ریال تھی، جبکہ 280 کلو گرام سونا بھی اس لاگت کے علاوہ تھا جو لگایا گیا، اور یہ 1977 میں یہ کام مکمل ہوا۔ اور تو کعبے کے دروازے کی لمبائی جو ہے تقریباً 3 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 2 میٹر کے لگ بھگ ہے، اور ان پر جو آیات لکھی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلندی شان کو واضح کرتی ہیں، اور اس جگہ پہ آنے والے ہر بندے کے لیے یہ پیغام رحمت ہیں اور ترغیب کا ذریعہ ہیں، اور یہ سارے زائرین کو یہ یاد کراتی ہیں کہ وہ جس دروازے پر آئے ہیں وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، نرمی کرنے والا اور رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے، اور یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور یہی وہ جگہ جہاں پہ انسان اپنی ندامت کے آنسو بہا کر اپنے رحمان اور رحیم رب کی غیر متناہی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے اپنے خالی دامن کو بھرتے ہیں۔ تو اس پہ جو آیات ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوها بسلام آمنین جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو نازل کر لیا۔ اور پھر قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، پھر اس کے نیچے ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دونوں دروازوں کے کنڈوں پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے تالے کے نیچے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے کناروں پر اللہ تعالیٰ کے 15 نام تحریر ہیں، یا واسع، یا مانع، یا نافع، اور دائیں کنارے پر یا عالم ہو، یا علیم ہو، یا حلیم ہو، یا عظیم ہو، یا حکیم ہو، یا رحیم، اور بائیں کنارے پر یا غنی ہو، یا مغنی، یا حمید، یا مجید، یا سبحان، یا مستعان۔ اور اس کی جو چابی ہے کلید کعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو عنایت فرمائی تھی، حالانکہ یہ وہی تھے جنہوں نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے گریبان سے پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکال دیا، اور جب یہ مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی انتہا کرتے ہوئے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور انہیں کو چابی دے دی کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، اور آپ نے فرمایا ہر خون اور مال ناجائز جو جاہلیت میں تھا وہ میرے پاؤں تلے ہے، البتہ حجاج کو پانی پلانے کا امر اور کعبہ کی خدمت، ان دونوں چیزوں کو میں حسب سابق برقرار رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ چابی انہوں نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور اللہ کی شان یہ آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے، یہ چابی جو ہے اسی خاندان کے پاس حالانکہ پاس ہے، اللہ کئی بادشاہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انہی کو ہی دیا ہوا ہے، اور اس کی یہ چابی تقریباً 40 سینٹی میٹر لمبی ہے
جو کہ ایک ریشم کے تھیلے میں محفوظ کی گئی ہے اور جس پر خالص ہونے کا کام کیا ہوا ہے، اور یہ تھیلا بھی ہر سال نیا تیار ہوتا ہے۔ جہاں پہ غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے وہیں پہ اس کی جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے۔